الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے آج جو ہے ہمارا تفسیر کا سبق نہیں ہو رہا، لیکن جو ہے آج ہم جو ہے نماز کے مسائل میں سے سجدہ صاحب کے مسائل کا جو ہے کچھ اجرا کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے، اور نماز کے اوپر ہی اللہ رب العزت نے بخششوں کے فیصلے فرمائے ہیں، اور نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے برکتوں کے فیصلے فرمائے ہیں۔ لیکن وہ نماز جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آداب اور مسائل کی رعایت رکھ کر جب پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز مقبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو دیکھیے انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے جتنی عبادات فرض کی ہیں، ان عبادات کی درستگی کے لیے ہمیں ان عبادت کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مثلاً جو شخص بالغ ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے، تو اس کے لیے نماز کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ جو شخص جس پر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں تو ان کے اوپر روزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس مال ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس کے اوپر مال ہونے کی وجہ سے حج فرض ہے تو اس کے لیے حج کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اور جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے یا تو کاروبار کرتا ہے یا کہیں نوکری کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی اس کمائی کی ذمہ داریوں کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ تو انسان جتنی اپنی زندگی گزارتا ہے، زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی کام کرتا ہے اس کو اس کے حساب سے جو ہے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ تو نماز ہماری زندگی کی وہ عبادت ہے کہ یہ دن کے اندر 5 دفعہ فرض ہے، اور نماز اللہ رب العزت کی وہ عبادت ہے جو ہر نبی کے دور میں فرض رہی ہے۔ یعنی سجدے والی جو عبادت ہے اللہ رب العزت نے ہر نبی کے دور کے اندر فرض قرار دی ہے، اور نماز کو جو ہے وہ ملائکہ کی عبادت کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے بنائے ہیں ان فرشتوں کے اندر کتنے ایسے فرشتے ہیں جو قیام کے اندر ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کے رکوع کرنے کی باری نہیں آتی۔ اور ملائکہ کی کتنی بڑی تعداد ہے جو رکوع کے اندر ہے، ان کے سجدہ کرنے کی باری نہیں آتی۔ اور آتا ہے کہ ملائکہ کی کتنی ایسی تعداد ہے جو سجدے کے اندر ہے لیکن ان کے قیام کرنے اور کھڑے ہونے کی باری نہیں آتی۔ تو فرشتوں کی اللہ نے ایسی جماعتیں بنائی ہیں کہ جو صرف رکوع کر رہی ہیں یا قیام کر رہی ہیں، کھڑی ہیں اور عبادت کے لیے، یا پھر سجدے میں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لوگوں کو 2 رکعت نماز کے اندر ہی فرشتوں کی جو ہے وہ عبادت عطا کر دی کہ وہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں اور اس میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سر سے اونچی جاتی ہی نہیں، یعنی مقبول نہیں ہوتی، اور آسمانوں سے ہی ان کی نماز کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور آتا ہے روایت میں کہ ان کی نماز کو ایک پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی، جو نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی، وہ اس نمازی کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے مسائل کا سیکھنا یہ انتہائی ضروری کام ہے اور انسان کے لیے فرائض کے اندر شامل ہے۔ تو آج ہماری جو کلاس ہے یہ ایک اصل تو ہماری کلاس پرماننٹ جو ہے ترجمہ تفسیر کی چل رہی ہے، لیکن آج چھٹی تھی تو درمیان کے اندر ہم نے اپنی ایک کلاس کا آغاز کیا ہے، اس لیے درمیان میں سے میں سجدہ صحف کے کچھ مسائل کو پڑھا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ صحف کا بیان۔
نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ تو دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نماز جو ہے اس کے اندر کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا فرض ہوتا ہے، اور نماز میں کچھ کام ایسے ہیں کرنا واجب ہوتا ہے، اور نماز میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا سنت ہوتا ہے، اور نماز میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ کام نماز میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ نماز کے جو فرائض ہیں وہ کل 13 فرائض ہیں نماز کے اندر، اور نماز کے اندر 7 فرض ایسے ہیں، 7 کام ایسے ہیں جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ ان 7 میں سے اگر کوئی ایک کام بھی کسی انسان کا رہ گیا تو وہ نماز شروع کر ہی نہیں سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور 6 کام ایسے ہیں کہ جب انسان نماز کو شروع کرتا ہے تو وہ 6 کام اس وقت کرتا ہے، اگر ان 6 میں سے کوئی ایک کام بھی کم ہو گیا یا غلط ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح ٹوٹل نماز کے فرائض جو ہیں وہ 13 کہلاتے ہیں۔ تو میں پہلے ایک دفعہ ان کو بتا دیتی ہوں، پھر نماز کے واجبات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو کل 13 فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض ہے جسم کا پاک ہونا، کہ نمازی کو چاہیے کہ سب سے پہلے کیا ہو، اس کا جسم پاک ہو۔ اگر غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل کرے، اور اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے تو وہ وضو کرے۔ اس کا غسل بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کا وضو بھی صحیح ہونا چاہیے، اور ہمیں غسل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، غسل کے مسائل کو بھی سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں وضو کے مسائل کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم ان مسائل کو بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہوں، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے کپڑے پاک ہوں۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو پھر کیا ہو، اس کی جگہ بھی پاک ہو، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ نمبر 4 آتا ہے کہ اس کا سطر پورا چھپا ہوا ہو، کہ نماز کے اندر ایک مرد کے لیے جتنا جسم چھپانا ضروری ہے تو وہ جسم چھپا رہے، اور ایک عورت کے لیے نماز کے اندر جتنا جسم چھپانا ضروری ہے تو اتنا جسم چھپا رہے۔ یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ اور اس کے بعد 5واں فرض آتا ہے نماز کے لیے کہ وہ انسان کیا کرے، سطر کے بعد جو ہے اس کا وقت کا ہونا، کہ جس وقت کی وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ وقت بھی ہو، کیونکہ نہ وقت سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی کوئی، اور نہ وقت کے بعد نماز پڑھی جا سکتی۔ مثلاً دیکھیے، ابھی عشاء کا وقت ہو گیا ہے تو ہم عشاء کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت نہیں آیا۔ اور اسی طرح ابھی ظہر، عصر، مغرب ان تینوں نمازوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب اس عشاء کے وقت میں ہم جو ہے قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ادا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اپنے وقت میں صرف وہی نماز پڑھی جاتی ہے جس کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کتاب میں یہاں نہیں لکھی، دوسری جگہ لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اور امید ہے یاد رہے گی۔ اور اس سے اگلا فرض آتا ہے کہ وقت کا ہونا، اور اس سے جو ہے اگلا فرض آتا ہے انسان کہ کیا کرے، قبلہ رخ ہو، کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ بھی فرض ہے۔ اور اس سے اگلا فرض آتا ہے کہ اس کی نیت ہو نماز کی، کیونکہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے شروع میں اس نے نماز کی نیت ہی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 کام تھے جن کو نماز کے شروع ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ وہ 6 کام جو نماز کے اندر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ یہ ایک علمی لفظ ہے، اس کو ہم عام زبان میں اللہ اکبر کہنا کہتے ہیں، کہ جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔
تو یہ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو فرض آتا ہے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ اب دیکھیے نماز کے اندر قیام کرنا، فرض نماز کے اندر قیام کرنا جو ہے کیا ہے، فرض ہے۔ کتنے سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ ان کو تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، معمولی سی کوئی تکلیف آتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، کوئی کرسی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے زمین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صوفے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قیام کرنا، کھڑے ہونا نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، ایسی ہے جو اپنے گھر میں چل پھر رہی ہے، یا جو ہے آسانی سے جو ہے وہ چلتی پھرتی ہے، تو اس کو اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے ہی جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لینے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کسی مفتی سے حالت کو بتا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ آیا میرے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ذہن سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر یا زمین کے اوپر بیٹھ کر فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جب تک کہ ہم کسی مفتی سے اپنی حالت کے مطابق جو ہے مسئلہ پتہ نہ کر لیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو فرض تھا وہ آ گیا کھڑے ہونا، اور تیسرے نمبر پر جو فرض ہے وہ ہے تلاوت کرنا۔ جیسے کہ ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا فرض آتا ہے رکوع کرنا، کہ نماز میں ایک رکوع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پانچواں فرض آتا ہے کہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں نماز کے اندر، اور چھٹا فرض آتا ہے کہ آخری رکعت کے اندر اتحیات پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ بیٹھنا۔ تو یہ کل 13 فرض میں نے اپنی طرف سے دہرائے ہیں، اور پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے میسج کر کے کہ آپ کو یہ فرض سمجھ میں آ گئے یا نہیں آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نماز کے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے سجدہ سہو کا بیان۔ اب نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں، تو یاد رکھیے نماز میں 14 واجبات ہیں۔ 14 واجبات ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں لکھ کر جو ہے گروپ میں سینڈ کر دوں گی۔ نماز کے کل 14 واجبات ہیں، ان واجبات کو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں مکمل مسائل جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رہ جائے یا 2-3 رہ جائیں لیکن بھولے سے رہ جائیں، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے میں آپ کو اور مسئلے پڑھاتی ہوں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں، اگر بھولے سے کوئی نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی، پھر سے نماز پڑھے۔ اب دیکھیے نماز کے اندر ایک رکوع ہے، کوئی شخص رکوع کرنا بھول گیا تو اب وہ سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔ اگر 2 سجدے کرنے تھے، عام طور سے کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، پتہ نہیں ہم نے 1 سجدہ کیا تھا، پتہ نہیں ہم نے 2 سجدے کیے تھے۔ تو اگر کسی شخص نے جو ہے بھول کر 1 سجدہ کر لیا اور دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو اس کو وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، اور سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ سجدہ سہو کب ہوگا اور سجدہ سہو کیسے ہوگا۔ تو دیکھیے آخری رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کر دے۔ تو سمجھ لیجئے کہ سجدہ سہو جو ہے فرض نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فرض میں بھی کیا جاتا ہے،
اور سجدہ سہو سنت کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سنت میں بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور نفلوں کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نفلوں میں بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اور فرض، سنت، نفل ہر ایک نماز میں سجدہ سہو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سجدہ سہو ہمیشہ نماز کی آخری رکعت میں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے غلطی ہو گئی تو دوسری رکعت میں سجدہ سہو ہوگا۔ اگر کوئی شخص 3 رکعت والی مثلاً وتر ہے یا مغرب کے فرض پڑھ رہا ہے اور اس میں غلطی ہو جائے تو تیسری رکعت کے اندر سجدہ سہو ہوگا، اور اگر 4 رکعت والی نماز کے اندر غلطی ہو جائے تو چوتھی رکعت کے اندر سجدہ ہوگا۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم آخری رکعت کے اندر 2 سجدے کریں گے، نماز کے ہم نے 2 سجدے کر لیے، 2 سجدے کرنے کے بعد ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کر صرف اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات کے بعد درود اور دعائیں نہیں پڑھنی، اتحیات پڑھیں گے، اور ہم نے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھے کندھے کے اوپر ایک سلام پھیرنا ہے، دونوں سلام نہیں پھیرنا، صرف ایک سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیر کر واپس ہم نے 2 سجدے اور کرنے ہیں۔ جب 2 سجدے اور کریں گے تو اس کے بعد بیٹھ کر ہم اتحیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود پڑھیں گے اور دعائیں پڑھیں گے، اور پھر ہم دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو جس رکعت میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے اس میں ٹوٹل 4 سجدے ہوتے ہیں، 2 سجدے نماز کے ہوتے ہیں اور 2 سجدے سہو کے ہوتے ہیں۔ سہو عربی میں غلطی کو کہتے ہیں، کہ نماز میں جب کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سہو کا سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 4۔ اب یہ مسئلہ پڑھی میں، مسئلہ نمبر 4۔ اگر کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی اس کی نماز ہو گئی۔ اگر کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو گئی، اور تب بھی ادا ہو گئی اور نماز ہو گئی۔ مثلاً کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا، اس نے اتحیات تو پڑھ لی لیکن سیدھی طرف سلام نہیں پھیرا، اور سلام پھیر کر جو ہے وہ واپس سجدے میں چلی گئی، سلام بھول گئی، سلام نہیں پھیرا، سجدے میں چلی گئی، تو آیا اس کا سجدہ سہو ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا۔ ایک طرف جو سلام پھیرنا ہے اس سلام کا پھیرنا واجب نہیں ہے، سنت عمل ہے یہ، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو گیا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا جو ہے 5واں مسئلہ۔ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور اس اصول کو آپ جو ہے یاد رکھ لیں کہ اگر کسی فرض کے اندر کمی ہو گئی، فرض کے اندر کمی کیسے ہو گئی؟ مثلاً 2 سجدے کرنے تھے اور اس نے ایک ہی سجدہ کیا، فرض میں کمی ہو گئی۔ ایک رکوع کرنا تھا لیکن وہ رکوع کرنا بھول گئی، تو یہ فرض میں کمی ہو گئی۔ تو فرض میں اگر کمی ہو گئی غلطی سے تو بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اسے دوبارہ سے جو ہے وہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اب جتنی نماز اس نے پہلے پڑھ لی ہے وہ تو ہو گئی اس کی، لیکن جو نیت باندھی تھی 2 کی، 4 کی، 3 کی، بس وہی والی نماز اسے دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ تو اصول یاد رکھیے کہ اگر فرض، یہ جو میں نے نماز کے فرض بتائے ہیں نا آپ کو اندر کے 6، ان 6 فرضوں کے اندر اگر کمی ہو گئی تو کبھی بھی سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ان
فرضوں میں سے اگر کسی فرض میں زیادتی ہو گئی تو سجدہ سہو کر لینے سے جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ مثلاً کسی شخص نے 2 سجدے کرنے تھے تو 2 سجدے کرنے کے بجائے اس نے غلطی سے 3 سجدے کر دیے۔ اب جب اس نے 3 سجدے کر دیے تو اسے یاد آیا کہ یہ تو میں نے غلطی سے 3 سجدے کر دیے ہیں، پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی آخری رکعت کے اندر جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اب نماز جو ہے اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ نمبر 6، نماز میں الحمد پڑھنا بھول گئی، فقط سورت پڑھی، یا 2 صورتیں لکھی، یا پہلے سورت پڑھی پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، تو اس نماز کے اندر جو ہے ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم سورت بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عورت ایسی تھی جو نماز پڑھ رہی تھی، اس نے الحمد شریف تو پڑھ لی لیکن جلدی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلی گئی۔ رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو سورت پڑھی ہی نہیں تھی، تو اب وہ واپس رکوع سے سیدھی کھڑی ہو کر جو ہے سورت نہیں پڑھ سکتی کہ وہ سوچے میں رکوع سے اب واپس جاؤں اور اس کے بعد جو ہے میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لوں، واپس رکوع کر کے پھر نماز پوری کر لوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اب اسے رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لے۔ اور دوسری صورت لکھی ہے کہ پہلے ملا لی پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ دیکھیے ترتیب کیا ہوتی ہے کہ پہلے سورت پڑھتے ہیں پھر سورہ فاتحہ، پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر جو ہے کوئی قل هو اللہ شریف یا کوئی سی بھی ہم سورت ملاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر دیا کہ پہلے سورت پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ، عام طور سے یہ والی غلطی جو ہے بہت کم کسی سے ہوتی ہے، لیکن یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور جلدی میں جو ہے وہ سورت ملانے کے بجائے جو ہے وہ رکوع میں چلی گئی۔ تو بہرحال دونوں صورتوں کے اندر جو ہے اس نے واپس رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہونا، بلکہ اس نے اپنی آخری رکعت کے اندر سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے ہم نے 6 مسئلے پڑھ لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ 6 مسئلے آپ کو سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں، میسج کر کے بتائیں مجھے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کے جو ہے ہم نے فرض میں سے اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھ لی کہ نماز کا جو وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت 4 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 جائز وقت، نمبر 2 مستحب وقت، نمبر 3 ممنوع وقت اور نمبر 4 مکروہ وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مغرب کی نماز کے وقت کو اور سمجھ لیجئے کہ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تقریباً جو لوگ جن علاقوں کے اندر رہتے ہیں وہاں یہی ترتیب ہوتی ہے کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں خواتین کے اندر ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ مغرب کا وقت نا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی دیر نماز کو ہو جائے تو وہ اپنی نماز کو جو ہے وہ قضا کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب تو نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ اگر کہیں گئی بھی ہوتی ہیں، گھر سے باہر گئی بھی ہوتی ہیں، کہیں بازار ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے یہاں ہوتی ہیں، جب تھوڑی بہت دیر بھی ہو جاتی ہے واپسی میں تو وہ سمجھتی ہیں کہ نماز کا وقت جو ہے وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت جو ہے اتنا کم نہیں ہوتا۔ مختلف ملکوں کے اندر موسم کے لحاظ سے یہ وقت کیا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، لیکن یعنی کسی ملک میں کبھی شروع ہوتا ہے کسی ملک میں، لیکن ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں
ملک پاکستان میں تقریباً یہ وقت جو ہوتا ہے مغرب کا 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 44 منٹ تک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے کم وقت جو ہوتا ہے مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ، یہ سب سے کم وقت ہے، اور جنوری کے مہینے میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 44 منٹ تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو کم از کم 1.25 گھنٹہ جو ہے عام حالات کے اندر ہر مہینے کے حساب سے بتا رہی ہوں، کم از کم 1.25 گھنٹہ جو ہے مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے، لہٰذا مغرب کی نماز ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کہ جیسی اذان ہو ویسی نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی کام کی وجہ سے یا گھریلو خواتین ہوتی ہیں بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے یا کوئی بیمار ہے اس کی مجبوری کی وجہ سے اگر اسے نماز کی دیر ہو جائے تو وہ نماز اس کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لینی چاہیے۔ تو اس مسئلے کو ہمیں بہت زیادہ اہتمام سے جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے مغرب کی نماز کا۔ اور اب عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے کہ عشاء کی نماز جب مغرب کی جو ہے وقت ختم ہوتا ہے تو پھر عشاء کا جائز وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اب عشاء کا جو وقت ہوتا ہے آدھی رات جب ہوتی ہے، آدھی رات تک عشاء کی نماز کا پڑھنا جو ہے جائز ہے، اور اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ اس نماز کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آدھی رات تک یا آدھی رات سے پہلے بالکل عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کراہت نہیں ہے، لیکن آدھی رات کے بعد بغیر کسی مجبوری کے عشاء کی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اب دیکھیے، رات کو سمجھ لیجئے کہ آدھی رات کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ اور ایک عام لوگوں کی سوچ آدھی رات کی یہ ہوتی ہے کہ رات کے 2-3 بج رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رات جو ہے دیکھیں کہاں سے شروع ہوتی ہے، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، ٹھیک ہے، اور رات کب تک ہوتی ہے؟ جب تک صبح صادق نہیں ہوتی رات ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے اب رمضان آئیں گے تو ہم سحری کھاتے ہیں، اور جب سائرن بجتا ہے اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے نا یہ صبح صادق کا ہوتا ہے۔ سورج تو بعد میں نکلتا ہے، صبح صادق پہلے ہو جاتی ہے، تو صبح صادق تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس ٹائم سے دیکھا جائے کہ آدھی رات کب بنتی ہے۔ اگر مغرب جو ہے 6 بجے ہو رہی ہے تو ان گھنٹوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ فجر ہو رہی ہے، صبح صادق ہو رہی ہے 5 بجے اور مغرب ہو رہی ہے 6 بجے، تو ان سارے گھنٹوں کو کاؤنٹ کر کے ان کو آدھا کیا جاتا ہے۔ تو وہ کبھی 10-11 بھی بج سکتے ہیں، 10-11 بجے بھی آدھی رات ہو سکتی ہے۔ تو ہر موسم کے حساب سے آدھی رات کا حساب جو ہے وہ مغرب سے لگایا جائے گا، نہ کہ رات کے 2-3 بجے سے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑی تفصیل کم بتاؤں، امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی، زیادہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اس وجہ سے جو ہے میں تھوڑا سا جو ہے آسانی کے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بہرحال ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین وقت نماز کا جو ہوتا ہے وہ مستحب وقت ہوتا ہے، اور جو ہے اس مستحب وقت کے اندر اسے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور جو ہے اب ممنوع وقت کون سا ہوتا ہے؟ ممنوع وقت یعنی کہ وہ وقت جس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہم نے 4 وقت پڑھے تھے نا، اس میں سے چوتھا وقت ہے کہ ممنوع وقت۔ ممنوع وقت جو ہے نماز کے 3 ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، یہ اہم بات بتا رہی ہوں آپ کو۔ ممنوع وقت پورے دن میں 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سورج کے نکلنے سے تقریباً 10 منٹ بعد تک، 10 سے 15 منٹ، جب سورج فجر کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو تقریباً 15 منٹ کا وقت،
دیکھیے جب ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اشراق کی نماز پڑھنے میں کم از کم ہم 15 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو 15 منٹ کا یہ جو ٹائم جو ہوتا ہے، یہی ممنوع وقت ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اس میں کوئی سی بھی ہم نے سجدے والی عبادت نہیں کرنی، نہ کوئی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں 15 منٹ میں، نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جنازے کی نماز اس ٹائم کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ پہلا وقت ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، سورج بالکل سر پر، سر سے مراد ہے جب سورج آسمان کے درمیانی حصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اسے کہتے ہیں سورج کا سر کے اوپر ہونا۔ یہ 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے صرف، لیکن احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں ملا کر اسے بھی 15 منٹ کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ کوئی قضا نماز پڑھی جائے گی، نہ ہی کوئی ادا نماز پڑھی جائے گی، نہ ہی کوئی سجدے والی عبادت کی جائے گی۔ اب جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اس کو بھی غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہ جو دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے نا، تو اس دوپہر کے وقت کو عرف عام کے اندر زوال کا وقت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علمی اصطلاح میں جو ہے اسے نصف النہار شرعی کا وقت کہا جاتا ہے، نصف النہار شرعی، لیکن ہماری اپنی اردو کی اصطلاح کے اندر اسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں زوال کے وقت کی ایک خاص جو ہے وہ تشریح کی جاتی ہے، اور نہ کم علمی کی وجہ سے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی زوال کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں جنات وغیرہ جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور حتیٰ کہ لوگ قرآن بھی بند کر دیتے ہیں، اور جب جاگنے کی راتیں آتی ہیں رات میں، تو رات کے جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو سارے جو ہے عبادت، نماز، تلاوت، وظیفہ سب بند کر دیتے ہیں کہ جی زوال کا وقت ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ بالکل کم علمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زوال کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں کسی بھی سجدے والی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اب وجہ بھی سن لیں کہ سجدے والی عبادت سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ تیسرا بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں وقت، پھر تفصیل بتاتی ہوں مزید۔ تیسرا جو وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا ہے۔ سورج جس وقت غروب ہو رہا ہے تو اس وقت سے پہلے 10 منٹ ملائے جاتے ہیں۔ یہ بھی کم و بیش 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً سورج اگر جو ہے وہ 6:15 کے اوپر اگر غروب ہو رہا ہے شام کو، تو پھر مزید 10 منٹ پہلے، یعنی 6:15 پہ اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو ہم 10 منٹ پہلے جو ہے اور اس میں شامل کر لیں گے، تو یہ ہو جائے گا 10 منٹ پہلے، تو 6:05، 6:05 تک، 6:05 اگر ہوئے ہیں، اس کے بعد سے لے کر 6:15 بجے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ ادا نماز، نہ قضا نماز، نہ سجدے والی کوئی سی بھی نماز۔ یہ 3 اوقات ہیں جن میں کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور یاد رکھیے یہ تینوں کے تینوں جو وقت ہیں دن میں آتے ہیں، رات میں کوئی بھی نہیں آتا ان میں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں کو ان 3 اوقات میں سجدے والی عبادت کرنے سے منع کیوں کیا ہے، اس کو سمجھ لیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے آتی ہے کہ ان 3 اوقات میں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے صبح فجر کے بعد، اور جس وقت سورج بالکل آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے یعنی زوال کے وقت، اور جس وقت سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یعنی مغرب کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو ان 3 اوقات میں سورج کی پوجا کرنے والی جو قوم ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں کو ان کی مشابہت سے بچانے کے لیے اس امت کے لوگوں کو
نماز کی عبادت سے روک دیا کہ تم تو اللہ کو سجدہ کرو گے، ان سے مشابہت نہ ہو کیونکہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اس وقت۔ تو اصل وجہ یہ ہے ان 3 اوقات کے اندر جو ہے وہ نماز کو منع کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف عام کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنات کے نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ یہ جنات تو دیکھیے ایسی مخلوق ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے گھروں کے جو بیت الخلاء ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ جنات جو ہیں ان کے اندر کیا ہے، ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ تو یہ نماز کے اوقات ہیں، تو یہ 3 اوقات اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس سمجھ میں آئی ہیں تفصیلات یا نہیں، یا کچھ مشکل لگ رہا ہے؟ جی آ رہی ہیں۔ معلوم نہیں کون؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، اور جو ہے آج میرے خیال میں سبق ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اگر سبق زیادہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔